جی وعلیکم السلام۔ خان صاحب، دو مقدمات میں عمران خان کو سزا سنا دی گئی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ ان فیصلوں کو؟ وہ فیصلے بھی غلط ہیں اور ان کے فیصلے سے پہلے کارروائی بھی ساری غیر آئینی اور غیر قانونی ہوئی ہے۔ اس کارروائی کی بنیاد پر کوئی فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ سر، سائفر کیس میں انہوں نے لکھا ہے کہ خان صاحب نے سائفر سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو نقصان پہنچایا، اور جب وہ سازش ناکام ہوئی، یہ فیصلے میں لکھا گیا ہے۔ جی فیصلے میں جو چاہے لکھیں، لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے شہادتیں کیسے کروائی ہیں، کس بنیاد پر یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، فیصلے ہوا میں نہیں ہوتے، فیصلے ہمیشہ شہادتوں کی ثبوت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا ثبوت مہیا نہیں ہوا، نہ ہی کوئی قانونی اور آئینی طور پر وہ کارروائی وہاں پر ہوئی جس کی بنیاد پر اس قسم کا فیصلہ صادر کیا جاتا۔ سر، ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ خان صاحب کی جو لیگل ٹیم تھی، ان کی جانب میں کوئی خامیاں تھیں جس کی وجہ سے بات یہاں تک پہنچی، اور انہوں نے لکھا کہ لیگل ٹیم اور خان صاحب نے عدالت سے تعاون ہی نہیں کیا۔ یہ باتیں بالکل غلط ہے۔ وہاں تک کہ ڈیفنس کاؤنسل موجود تھے جو خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا تھا، ان کو الگ کمرے میں بند کر دیا گیا، عدالت کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ جو باتیں مجھے انہوں نے بتائی ہیں، اور یہ عدالت میں کہیں، یہ کھلی پریس کانفرنسز کی ہیں اس کے اوپر ہم نے، کہ اس سے بڑا زیادتی اور ظلم کبھی نہیں ہوا کہ آپ ڈیفنس کاؤنسلز کو تو بند کر دیں اور اپنے مرضی کے ڈیفنس کاؤنسل اپوائنٹ کر کے اپنی مرضی کی اجرا کروا لیں۔ اس سے بڑا مذاق جو ہے ٹرائل کورٹ کے ساتھ اور ٹرائل کے ساتھ اور ہو نہیں سکتا۔ سر، ان فیصلوں سے خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو 8 فروری کے جو الیکشن ہو رہے ہیں، کتنے متاثر ہوئے ہوں گے خان صاحب؟ کیا لگتا ہے آپ کو ایز اے پولیٹیکل؟ دیکھیے، جہاں تک قوم کا تعلق ہے، قوم سب سمجھتی ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جس انداز سے ٹرائل ہو رہے ہیں، جس انداز سے لوگوں پر ظلم ستم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے، قوم دیکھ رہی ہے، قوم کو پوری طرح سمجھ ہے۔ یہ بھی پتا ہے کہ یہ جعلی مقدمات ہیں، یہ بھی پتا ہے کہ یہ جعلی قسم کے جج مقرر کر کے انہوں نے، اور جعلی پروسیکیوٹر مقرر کر کے انہوں نے یہ چلا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہر ایک کو پتا ہے یہ کارروائی جو ہے ساری غیر آئینی ہو رہی ہے۔ سر، آخری بات یہ بتائیے گا کہ 5 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن، اور اس سے پہلے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے وہ پشاور کے ایک علاقے میں ہوئے تھے، ایک گاؤں میں ہوئے تھے۔ اب کیا پلان کیا گیا ہے کہ الیکشن کی شفافیت پر سوال نہ اٹھے؟ دیکھیے، وہ بھی الیکشن ٹھیک تھے، لیکن بہرحال سپریم کورٹ نے نہیں مانے، میں اس لیے اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں۔ وہ بھی اناؤنس کر کے، اور کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا، وہ بھی پشاور کا حصہ تھا جہاں پر، اور وہاں پر کافی لوگ اکٹھے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن بہرحال اب اس میں ایک فیکچول ڈیٹیل میں سپریم کورٹ چلی گئی، جو ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کام نہیں تھا فیکچول ڈیٹیلز میں جانا، وہ صرف کانسٹیٹیوشن کوسچن ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو غیر ضروری۔ لیکن بہرحال یہ سپریم کورٹ نے کیا ہے، تو ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو بہرحال ہم قبول کرتے ہیں، ہمارے چاہے اس پر بڑے ہی تحفظات ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان گائیڈ لائنز کے مطابق ہم یہ الیکشن کرانے جا رہے ہیں۔ اب سر، آپ ان الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ایز اے کینڈیڈیٹ؟ نہیں، میں تو کینڈیڈیٹ نہیں ہوں، میں پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں۔ سر، آپ کو آنا چاہیے، پارٹی کی قیادت کریں آپ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ اور پوچھے سوال کچھ جنرل قسم کا میرے بارے میں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو نون لیگ کی جانب سے اس الیکشن میں پہلے سے کہی جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف، یہ کیا معاملہ ہے سر؟ لگتا ہے کہ یہ سوچی سمجھی اسکیم ہے جس کے تحت انہیں لایا گیا ہے اور انہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کے سارے مقدمات واپس ہو رہے ہیں۔ کیا پروموٹ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں؟ یہ تو وقت بتائے گا، لیکن میرے خیال میں عوام کی حد تک تو کامیاب نہیں ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، شاید جو انہوں نے اپنی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جو اسکیم بنائی ہے اس کے مطابق شاید وہ ہو جائے، لیکن یہ وقتی طور پر ہوگا۔ ان الیکشنز کو قوم قبول نہیں کرے گی، سب کے سامنے یہ ساری بات ہے کہ کتنی بڑی ناانصافیاں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور یہ جو اس الیکشن میں جو اپنے آپ کو نمائندہ کہیں گے، ان کو صحیح معنی میں اپنے آپ کو نمائندہ کہنے کا کوئی حق حاصل نہ ہو۔ سر، ابھی آپ نے عدلیہ کی جانب سے ایک بات کی تھی کہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو از کو نوٹس لینا چاہیے، وہ کیا بات تھی؟ وہ ذرا یہ جو کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، جس انداز کے ٹرائلز ہو رہے ہیں، جس طرح سے وکلا کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ڈیفنس کاؤنسل باہر بٹھا کے اپنی مرضی کے ڈیفنس کاؤنسل بنائے جا رہے ہیں اور اپنی مرضی کی اجرا کروائی جا رہی ہے، اس سے بڑا آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو سکتا ہے؟ تو سپریم کورٹ کا، کیونکہ ان کا ایک ہیومن رائٹس سیل بھی ہے
جو آرٹیکل 184(3) کے تحت ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ مناسب اور کوئی کیس نہیں ہوگا کہ اس میں نوٹس لیا جاتا اور اس پر نہیں لیا گیا. یہ 2018 اور 2024 کے جو الیکشن سے پہلے جو کارروائی ہو رہی ہے سیاستدانوں کے خلاف، کتنا فرق ہے ان میں سر؟ اس وقت تو انتہا ہو گئی ہے. اس کا تو کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی جو اس وقت ہو رہا ہے. اتنا زیادہ جبر تقریباً ہر بندے کو الیکشن سے پہلے نااہل کیا جا رہا تھا، گرفتاریاں ہو رہی تھیں. نہیں، 2 4 5 لیڈرز کو کیا گیا تھا. مطلب یہ ایک انگریزی میں بڑا مشہور سینگ ہے، 2 wrongs don't make a right. اگر کوئی پہلے کوئی غلطی ہوئی اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ غلطی کرنے کا حق حاصل ہو گیا ہے اور اس غلطی میں بھی آپ اضافہ مزید کرتے چلے جائیں. ناانصافی ہے جب بھی کی جائے. سزا کے بعد خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی جیل میں؟ جی جی. کیا کہتے ہیں، کیا ویوز ہیں ان کے؟ وہ اپنے حوصلے میں، ان کو پتہ ہے یہ سارے جعلی مقدمات ہیں، ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. وہ ڈیل کی بات تو نہیں ہو رہی؟ میرا نہیں خیال انہوں نے کبھی بھی ڈیل کے لیے نہیں کہا. ڈیل کرنے والے وہ ہیں ہی نہیں. تو بشرا بی بی سر کیوں گئی بنی گالا میں؟ ان کو جیل میں یاسمین راشد صاحبہ اور دیگر جو سنم جاوید وہ یہاں پر کیمپ جیل میں ہیں، جن کو سزا ہوئی ان کو بنی گالا بھیج دیا گیا، یا کیا ان کی اون ریکویسٹ پر وہ گئی ہیں بنی گالا؟ نہیں، ہرگز نہیں. انہوں نے آج بیان بھی دیا، ان کا میں نے نہیں کہا تھا. میں تو انہوں نے جا کے اپنے آپ کو اڈیالہ جیل پیش کیا ہے گرفتاری کے لیے. وہاں گرفتار ہوئی ہیں، وہاں ان کو رکھا گیا. یہ بعد میں انہوں نے کسی اور مقصد کے لیے ان کو وہاں سے سب ریل ڈکلیئر کر کے لے جایا گیا. ان کی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیل مانگ رہے ہوں، خدا معلوم. میں کیا جانتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہ جو فورسز ہیں یہ کیا چاہتی ہیں. ابھی آپ کے سامنے ہے، ہر روز جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کسی طور پر بھی کسی کے ضمیر کے مطابق نہیں ہے. تھینک یو.